जानू बाबा ये फिल्मों में भी इन्होंने 15 साल काम किया है, टीवी में भी काम किया है, कॉमेडियन भी रहे हैं, विलन भी रहे हैं। जब बुरा वक्त इनकी जिंदगी में आता है तो इनके ऑपरेशन से इनकी टांग काटनी पड़ जाती है। मेरे पाँव पे छोटा सा जख्म होता है। सर्जन डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपकी जो ब्लड की सप्लाई है वो उसका फ्लो नहीं है। बाअमरे मजबूरी मेरी टांग को घुटने से नीचे 6 इंच के बाद उन्होंने काट दिया। मैंने बैंक में एक पाई अपनी छोटी बेटी के लिए इकट्ठी की थी। मैं अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, तो मेरी बेगम ने वो पैसे निकाल कर मेरे इलाज पर लगा दिए। ये मेरे मालिक का करम है कि उसने मुझे हाथ सलामत दिए, मेरी आंखें सलामत हैं, मेरी जुबान सलामत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे परवरदिगार ने अल्लाह मेरी दोनों टांगे भी ले लेता तो मैं क्या कर सकता था। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ एक पाकिस्तान के उभरते सितारे मौजूद हैं, मकसूद अनवर जानू बाबा के नाम से। नाज़रीन, ये फिल्मों में भी इन्होंने 15 साल काम किया है, टीवी में भी काम किया है, कॉमेडियन भी रहे हैं, विलन भी रहे हैं। नाज़रीन, आज इनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया है। जब बुरा वक्त इनकी ज़िंदगी में आता है तो इनके ऑपरेशन से इनकी टांग काटनी पड़ जाती है। आज ये किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बड़े से बड़े आर्टिस्ट जिनके साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया, दिन रात उनके साथ काम किए, कोई भी इनके घर इनकी इयादत के लिए भी ना आया, मदद तो दूर की बात है। इन्हीं की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या मामलात है और कैसे अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए इन्होंने तैयारियां की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह की ज़ात का, जिस हाल में वो रखे। जानू भाई, आप हमारे उस्तादों में भी हैं, हम अक्सर व बेशतर आपको देखते हैं। कभी आप विलन आ रहे होते हैं, कभी कॉमेडी कर रहे होते हैं, कभी आप रोड शो कर रहे होते हैं। आपने बड़ा काम किया अपनी ज़िंदगी में, हम भी आप लोगों को देख देख के आगे बने हैं। आज आप इस हाल में हैं, महसूस होती है कमी? देखें, बात ये है कि वक़्त अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपने बंदों के इम्तहान लेती है। बेशक। और किसी इंसान को ये पता नहीं होता कि उसके आने वाला कल कैसा होगा। आप अपने आने वाले कल से लाइलम होते हैं, और मेरा पाक परवरदिगार ही है जो करम करने वाला है, जो इम्तहान में डालने वाला है, आजमाइश में डालने वाला है, और उस आजमाइश से निकालने वाला भी है। बेशक। तो ये हम सारे जितने लोग हैं ना, वो बंधे हुए हैं, एक दायरे में हैं। मेरा पाक परवरदिगार जो है वो हमें कभी खुशी दे के आजमाता है, कभी हुस्न दे के आजमाता है, कभी इल्म दे के आजमाता है, कभी ताकत दे के आजमाता है, कभी स्टेटस दे के आजमाता है, और कभी कभी तकलीफ दे के आजमाता है। क्या बात है। मकसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला हुआ कैसे, ऑपरेशन कैसे हुआ, टांग कटने का मामला कैसे हुआ? फहद बेटा, मैं गुज़श्ता 20 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ, ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला हूँ। और आपको शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में ज़ियाबीतस डायबिटीज़ के पेशेंट में पहले नंबर पर है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा डाइट प्लान ही ऐसा है, लंगरोल प्रोग्राम ही ऐसा है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। मेरे पाँव पे छोटा सा जख्म होता है, और मैं उसका इलाज भी करवाता हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल से भी इलाज करवाया, जराह से पट्टियाँ वट्टियाँ भी करवाई, लेकिन जख्म बढ़ता गया। जो जो इलाज करवाया तो जख्म जो था वो बाले जान बनता गया। उसके बाद जब मेरी हालत बड़ी गैर हुई तो फिर मैंने अपने बाल बच्चों से कहा कि खुदा के वास्ते अब कोई गलत फैसला ना करना, ऐसा ना हो कि मैं पुरनम हो जाऊं, डिलीट हो जाऊं, नथी हो जाऊं, मिट्टी हो जाऊं, बल्कि शीशा हो जाऊं। तो फिर मेरे बाल बच्चों ने मुझे CMH हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे जब हम एडमिट हुए तो डॉक्टर्स ने मेरे पाँव की 2 दफ़ा सर्जरी की कि शायद आपकी टांग ना काटनी पड़े और नीचे से ठीक हो जाए। तो फिर जो सर्जन डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपकी जो ब्लड की सप्लाई है वो उसका फ्लो नहीं है।
تو جو میرا زخم تھا وہ خراب ہو رہا تھا، اور پھر ڈاکٹرز نے بامر مجبوری میری ٹانگ کو گھٹنے سے نیچے 6 انچ کے بعد انہوں نے کاٹ دیا، اور یہ میرے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا، ایک کرب کا لمحہ تھا۔ اگر آپ کی 10 انگلیاں ہیں اور آپ کو کہوں کہ ایک انگلی کاٹ دیں، تو انگلی تو دور کی بات رہی، آپ کے ناخن کاٹنے پر آپ چیخیں ماریں گے۔ تو یہ تو بیٹا 2 ٹانگیں ہیں، تو ان میں سے ایک کٹ جائے تو یقین کیجئے گا جس کرب اور تکلیف سے جو گزرتا ہے اسے ہی تکلیف کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بس امتحان میں پڑ گئے ہیں، میرا پاک پروردگار نے اس آزمائش میں ڈالا اور وہی نکالے گا۔ بہتر ہو گیا۔ جانو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کوئی ایسی مدد کی اپیل کی ہو یا پھر کسی نے آپ کی مدد کی ہو، کیونکہ آپ پاکستان کے فنکار ہیں، آپ کہیں بھی پرفارم کرتے ہیں تو پاکستان کا نام بلند ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کی بات نگار خانے میں اکیلے طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جتنی بھی فنکاروں کے بینیفٹ اور ان کی بینیفیشری کی آرگنائزیشن ہے، جس میں آرٹس کونسل ہے اور دوسری بھی تنظیمیں موجود ہیں جو بینیفٹ کے لیے کام کرتی ہیں، فنکاروں کی بحالی کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو معاوضہ دیتی ہیں۔ ابھی تک وہاں پہ سنوائی نہیں ہوئی۔ اللہ کرے آپ کے چینل کی وساطت سے ہی ہماری بات وہاں تک چلی جائے، کوئی درد دل ہماری بات کو سن لے، کسی اہل نظر کو پتہ چل جائے کہ جانو بابا زخمی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، کرم میں ہے، تو شاید وہاں سے کوئی جن کو پاس اتنے فنڈز ہیں اس میں سے پورا سا، تھوڑا سا، ننا منا سا، ٹینی سا سٹائپنڈ ہمیں بھی مل جائے۔ تو یہ تو ظرف کی بات ہے کہ ہماری آواز وہ سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہم تو اپیل کر سکتے ہیں، بالکل التماس کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کیا کریں۔ بہتر ہو گیا۔ جانو بابا مجھے یہ بتائیے گا، کچھ ایسے پروجیکٹ ہے جو آپ نے سائن کیے ہیں، کچھ ایسے پروجیکٹ ہے جو آپ کے کنٹینیو تھے بٹ آپ کے بیماری کی وجہ سے وہ بیچ میں ہی رہ گئے ہیں، تو آپ کس طرح سے اس کو پورا کریں گے یا پھر اس کو ختم کر دیں گے آپ؟ دیکھیں، آلریڈی میں روڈ شو کر رہا تھا، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہا تھا، اور 3 سال سے مسلسل لبرٹی میں پروگرام کر رہا ہوں، روڈ شو میرا چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ واپس آؤں گا۔ میری ٹانگ کٹی ہے، میرے ارادے نہیں کٹے، اور ڈیفینیٹلی I will come back again and I will join the race of the media۔ کیا بات ہے جانو بابا، مجھے یہ بتائیے گا کہ خوشی غم ایک انسان کی آزمائش کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن اس آزمائش سے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے، ان کا آپ کو علم ہو جاتا ہے، اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے، غیروں کا پتہ چل جاتا ہے، پرایوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ آپ پر جو اس وقت آفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آپ پر آئی ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ کو محسوس ہوا کہ کون میرا اپنا ہے اور کون میرا بیگانہ ہے؟ دیکھیں فہد بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپریشن میں نے کروایا ہسپتال سے، یہ بہت ایکسپینسو تھا، بالکل، اور تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب اس پہ ایک خطی رقم خرچ ہوئی۔ میں نے بینک میں ایک پائی اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے اکٹھی کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اور جب میں ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا تو میری بیگم نے وہ پیسے نکال کر میرے علاج پر لگا دیے۔ تو میں اپنی بیوی سے لڑا کہ ہم نے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے تھے بیٹی کے لیے، اس کے جہیز کے لیے، تو تم نے پیسے کیوں نکالے ہیں؟ تو میری بیوی نے آگے سے جواب دیا کہ آپ ایک برگد کا درخت ہیں جس کو بورڈ کا درخت کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی بال بچے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے اس کے بھی 5 بچے ہیں، وہ بھی ان کی بھی کفالت میں کر رہا ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا عبداللہ غازی ہے، وہ ڈسیبلڈ ہے، اس کو بھی میں لے کے چل رہا ہوں، چھوٹی بیٹی بھی میرے ساتھ ہے، تو ہم 11 افراد جو ہیں اس گھر کے، ان کا میں واحد کفیل ہوں۔ تو فہد بیٹا، میری بیگم نے فقط اتنی بات کہی کہ یہ گھونسلہ تبھی سلامت رہے گا اگر درخت سلامت رہے گا، اگر درخت گر گیا نا تو یہ گھونسلے بھی نیچے گر جائیں گے۔
اس لیے آپ کی جان بچانے کے لیے ہم نے جو پیسے بچی کے جہیز کے تھے وہ اس پہ لگا دیے ہیں. یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہاتھ سلامت دیے ہیں, میری آنکھیں سلامت ہیں, میری زبان سلامت ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر میرے پروردگار نے اللہ میری دونوں ٹانگیں بھی لے لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو میں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ ایک ٹانگ پہ بچت ہو گئی ہے اور میرا صاحب آگے ذرا تھوڑا جا ایزی ہو جائے گا, کیونکہ جو ہم تکلیفیں یہاں کاٹ لیتے ہیں نا یا مصیبتیں کاٹ لیتے ہیں ان کا آگے ذرا حساب کتاب ذرا تھوڑا سا رہتی پروگرام جو جاتا ہے. تو جو بالکل عیاشیاں کر کے جاتے ہیں پھر اتنے جا کے انہوں نے پتہ لگے گا کھادی جنہوں نے گاجراں دے ٹھیڈ انہوں نے پیڑ. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا امتحان لیا, مجھے آزمائش میں ڈالا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس امتحان اور اس آزمائش کے قابل ہوں کہ میں دے سکوں. میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. میں تب بھی کرائے کے گھر میں تھا جب میں نے شوبز میں جوائن کیا تھا, اور آج بھی کرائے کے گھر میں بیٹھا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں وہ میں ٹائی شائی لگا کے جاتا ہوں, بوٹ شوٹ لگا کے جاتا ہوں, پہن کے جاتا ہوں ہے تو ٹپ ٹاپ. تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ویلنشیا ٹاؤن سے آئے ہیں, جوہر ٹاؤن سے آئے ہیں. انہوں نے کیوں پتا کہ ڈوبن پورے بھگوان پورے شالامار چوک ہیں جتنے بارش ایک ہوئے تھے 3 دن پانی نہیں جانا, وہاں پہ بابا جی رہ رہے ہیں. تو یہ دکھاوا ہے, یہ illusion ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو بات یہ ہے کہ فائنل بات میں یہی کروں گا, بات فنکار کی نہیں ہے, فنکار خبر بن جاتا ہے. تو وہ لاکھوں والے بھی ہیں, کروڑوں والے بھی ہیں اور ماڑے بھی ہیں, اللہ کی مخلوق ہے نا. تو جو ماڑے ہیں ان کا بازو بننا چاہیے. کیا بات ہے جی. تو ناظرین جانو بابا صاحب میرے ساتھ موجود تھے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے, جو ان کے گھر کے معاملات ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے خدا را جتنی ہو سکے ان کی مدد کرے. یہ فنکار ہیں, یہ بھی ہماری طرح ہی ہیں, انسان ہیں, یہ بھی روٹی کھاتے ہیں, یہ بھی چاول کھاتے ہیں, یہ بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں. ان کی زندگیوں میں بھی خوشی ہوتی ہے, ان کی زندگیوں میں بھی غم ہوتے ہیں. تو خدا را یہ ہمارے جیسے ہی ہیں ناظرین, ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. اگر ہم ان کی خدمت کریں گے, کیونکہ یہ انسان ہے, ان کی خدمت ایک انسان کی خدمت انسانیت کی خدمت ہے. اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہم جنت میں بیٹھے بٹھائے ناظرین اپنا محل تیار کروا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کو راضی نہیں کرنا, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ تب راضی ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کو راضی کرتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.